جس دن آپ مدینہ میں پہنچے وہ جمعہ کا دن تھا، اور مدینہ کا جو پہلا نام تھا وہ یثرب تھا، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو آپ کے نام پر اس کا نام مدینہ الرسول پڑ گیا۔ اور اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، صحابہ بھی پہنچے، تو آب و ہوا بدلنے کی وجہ سے صحابہ اکرام کو بخار ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بخار چڑھ گیا تھا اور یہ بیماری کی حالت میں بڑے پریشان بھی تھے۔ تب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے بتایا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حالات ہو رہے ہیں، اور جو آپ کے پیچھے تھے وہ بھی ساتھ تھے، آپ کی بیویاں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی بیٹیاں فاطمہ، ام کلثوم، اسامہ بن زید، ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب پہنچ گئے تھے۔ تو جیسا ہونے لگے آپس میں صحابہ کرام، تو حضرت نے بتایا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اور دعا آپ نے کیا کی تھی کہ اے اللہ، میرے باپ ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے لیے دعا کی تھی، میں مدینے کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کی دعا سے آپ نے مکے کو امن والا بنایا، میری دعا سے اس مدینے کو امن والا بنا دیں۔ اور مدینے کے رہنے والوں کو پھل وغیرہ کی جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بہو کے گھر گئے تھے، اس نے اچھی خدمت کی تھی، پوچھا تھا کہ آپ کیا کھاتے ہو، انہوں نے کہا کہ ہم گوشت کھاتے ہیں اور پھل کھاتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ، ان کے گوشت میں اور پھل میں برکت ڈال دے۔ یہ دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ مکہ اور مدینہ میں جتنے مرضی مہمان چلے جائیں، حج کے وقت میں آپ دیکھ لیں 30 لاکھ کے قریب یا اس سے بھی زیادہ مہمان ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی ان کے پھل میں یا ان کے گوشت میں کمی نہیں آئی۔ تو یہاں سے یہ بھی ایک بات ملتی ہے کہ جو بڑوں کی دعائیں ہیں اس میں برکت ہوتی ہے، وہ لیا کریں، ان کی خدمت کیا کریں، ان کو کھانے کے لیے پیش کیا کریں، کیونکہ وہ اگر دعا کر دیتے ہیں تو اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے ہمارے معاشرے کے اندر امن پیدا کرتے ہیں۔ تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے مدینے کو بھی امن والا بنا دیا۔ جو بیماری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ مدینے سے ایک عورت نکلی ہے جو کہ سیاہ کلر کی ہے، اور وہ کسی اور شہر کے اندر چلی گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ بیماری تھی جو مدینے میں آئی تھی، وہ نکل گئی ہے، اب آپ لوگوں کو کوئی پریشان نہیں کرے گا۔ اس کے بعد جو مدنی زندگی تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ 3 مرحلے تھے اس کے، یعنی 3 حصے تھے۔ جو پہلا حصہ تھا مدنی زندگی کا، وہ تھا تقریباً جس دن آپ مدینہ میں آئے ہیں اس دن سے لے کے صلح حدیبیہ کے موقع تک۔ اس دوران سب سے زیادہ آپ کو مشکلیں آئیں، اندر سے بھی رکاوٹیں کھڑی ہوئی، منافق جو تھا ابن سلول وہ بھی، یہ سارے معاملے اسی دوران ہوئے۔ اور دوسرا حصہ تھا بت پرست قیادت کے ساتھ صلح ہوئی، جو کہ فتح مکہ والے دن تک رہی پھر۔ اور اس کے بعد جو تیسرا مرحلہ تھا وہ یہ تھا کہ فتح مکہ سے لے کے آپ کی وفات تک۔ تو اس میں سے سب سے پہلا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر اپنی زندگی گزار کے آئے، اس کے بعد آپ مدینہ میں جب آئے تو مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن لوگوں کا واسطہ پڑا وہ 3 طرح کے لوگ تھے۔ ایک تو وہ صحابہ تھے جو یثرب سے جا جا کے مسلمان ہو رہے تھے مکہ میں، پھر مدینہ میں آ کے تبلیغ کرتے تھے، وہ لوگ تھے، اور وہ بہت ہی پاک باز اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان نچھاور کرنے والی جماعت تھی۔ نمبر 2، مدینہ کے وہ لوگ تھے جو قبائلی تھے، یعنی ہمیشہ کے وہاں رہنے والے تھے، جو مشرکین تھے، جو ابھی تک ایمان نہیں لے کے آئے تھے۔ نمبر 3، جن کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑا وہ یہودی تھے، جو آپ کے لیے بہت زیادہ خطرے کا باعث بنتے رہے۔ اب سب سے پہلے جو تھے وہ تھے صحابہ اکرام۔ جو صحابہ اکرام تھے اس کے اندر بھی 2 طرح کے لوگ تھے۔ ایک وہ جو تھے مدینہ میں انصار، جن کو بولا جاتا ہے، ان کو انصار اس لیے بولا جاتا ہے کہ انہوں نے مدد کی تھی۔ انصار کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا۔ انہوں نے مدد کی تھی کن لوگوں کی؟
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ اب یہ جو مسلمانوں کا دو گروہ تھے، ایک تھے انصار اور ایک تھے مہاجر۔ مہاجر جو ہجرت کر کے آئے تھے، انصار جنہوں نے مدد کی۔ اب یہ جو مہاجر انصار تھے، یہ تو وہ لوگ تھے جن کی ٹینشن ہی کوئی نہیں تھی، ان کے اپنے گھر بار تھے اور یہ وہاں پہ رہتے تھے، ان کی زندگی امن والی گزر رہی تھی۔ پریشانی تھی مہاجرین کی، ان کے لیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے معاملات طے کیے جو کہ آج تک ہمارے لیے عزت کا باعث تو بنے ہیں، امن اور سکون کا باعث بھی بنے ہیں، کہ آج بھی ہم لوگ کہتے ہیں ہمیں مدینہ کی زندگی بنانی ہے، جیسے مدینہ کی زندگی تھی، مدینہ والوں کی زندگی تھی، ہم نے بھی بنانی ہے۔ ہم بھی مثالیں دیتے ہیں، ایون کہ جو کافر لوگ ہیں نا، وہ بھی مثالیں دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کی۔ تو اس کے بعد یہ دوسری قوم تھی مشرکین مکہ، مشرکین مدینہ، جو کہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تو کچھ نہیں تھے، لیکن ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، لہٰذا ان کی اتنی پریشانی نہیں تھی۔ لیکن جو تیسری قوم تھی نا، یہودی، ان کے بارے میں آپ لوگ ترجمے میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ ہمیشہ سے آپ کے دشمن تھے، اور ان کی دشمنی کا حال یہ تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو امی کہتے تھے۔ امی کا مطلب ایک تو ان پڑھ بھی ہے، اور ان کے نزدیک امی کا مطلب تھا بدھو، گاؤں کے جاہل لوگ جن کو عقل ہی نہیں، اور کہتے تھے کہ یہ جو امی لوگ ہیں نا، ان کا مال ہمارے لیے حلال ہے، ہم کھا سکتے ہیں جیسے مرضی، اور بڑے ظلم کے ساتھ کھاتے تھے اور بڑا ظلم بھی کرتے تھے ان کے ساتھ۔ تو ان کو اسی طرح پریشان کرتے، تنگ کرتے تھے، تو یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک جینے کا ان کو طریقہ بتایا۔ اب یثرب میں یہ جو یہود تھے، ان کے بھی آگے تین قبیلے تھے، کین کا، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ مشہور قبیلے تھے، اور یہ اتنے ایک دوسرے کے دشمن تھے کہ ان کی وہ جو آپ نے سنا ہوگا، کچھ قومیں آج بھی ہمارے ہاں آباد ہے جن کی جدی پشتی جنگیں چلتی آ رہی ہیں، یعنی ان کے بڑوں کی لڑائی ہوئی، پھر آگے ان کے بچوں کی ہوئی، پھر آگے ان کے بچوں کی ہوئی، وہ ایک دوسرے کو قتل کرتے جاتے ہیں۔ جیسے یہ مطلب اب سارے تو ایسے نہیں ہوں گے، لیکن میں نے مطلب دیکھا تھا، ہمارے ہاں ایک قریبی میری طالب علم ہوتی تھی، وہ گجر تھے، تو ان کے یہاں پہ یہ چلتا تھا کہ ان کے بڑوں نے پہلے قتل کیا تھا، پھر آگے ان کے بھائیوں نے کیا، پھر آگے ان کے بچوں میں بھی وہ قتل وراثت میں چلتا گیا، یعنی ایک دوسرے کی فیملی کو وہ قتل کرتے گئے۔ جیسے یہ چیز ہے نا، ایسے ہی ان تینوں قبیلوں کے اندر تھی، جانی دشمن تھے ایک دوسرے کے، اور بہت برا سلوک کرنے والے تھے۔ تو جب یہودیوں کو یہ پتا چلا نا کہ مسلمان جو ہے اسلامی دعوت لے کے یثرب میں جگہ بنانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے مدینے سے دشمنی شروع کر دی۔ لیکن چونکہ مدینے میں ان کی دشمنی اتنی چلی نہیں، کیونکہ مکے میں صورتحال یہ تھی کہ ہر بندے کا کلمہ تو ایک تھا، لیکن ہر بندہ چھپا ہوا تھا، ڈرا ہوا تھا، علیحدہ علیحدہ گھر تھے، بڑا برا حال تھا۔ لیکن مدینے کے اندر یہ صورتحال نہیں، مدینے کے اندر صورتحال یہ ہے کہ کلمہ بھی ایک ہے ان کا، اور یہ کٹھے بھی ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے ان کو بھائی بھائی بنا دیا تھا، آگے چل کے آپ سنیں گی اس کے بارے میں۔ تو یہ کٹھے تھے، اس لیے یہودیوں کی دشمنی اتنی نہیں چل سکی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے، جو آپ کی بیوی بھی بنی تھی آگے چل کے، یہ کہتی کہ میں اپنے خاندان کی نا بڑی لاڈلی تھی۔ یہ یہودی کی تھی، اس کا جو باپ تھا حی بن اخطب، وہ یہودی تھا۔ تو کہتی ہے کہ میں اگر اپنے بابا کے پاس جاتی تھی نا، تو مجھے بڑے پیار سے میری بات سنی جاتی تھی، چاچو سب کی لاڈلی تھی میں۔ تو انہوں میرے چاچا نے اور میرے بابا نے جب سنا نا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی ہے جن کے بارے میں تورات اور انجیل میں پڑھتے آئے تھے، تو وہ تحقیق کرنے کے لیے گئے دونوں۔ کہتی صبح سے گئے، تقریباً شام کو واپس آئے، تو جب کہتی یہ واپس آئے نا، ان کے رنگ اڑے ہوئے تھے، تھکے ہارے تھے۔ میں بھاگی ان کے پاس گئی، ان دونوں نے میری طرف دیکھا نہیں، حالانکہ مجھے کبھی زندگی میں انہوں نے نظر انداز نہیں کیا تھا۔ تو جو پھر میں نے اپنے چچا کی زبان سے گفتگو سنی، وہ یہ تھی کہ میرے والد حی بن اخطب سے وہ کہہ رہے تھے، کیا یہ وہی نبی ہے جس کے بارے میں ہم تورات میں پڑھتے تھے؟ تو میرے والد نے کہا ہاں، خدا کی قسم یہ وہی ہے۔
چچا نے کہا آپ انہیں ٹھیک کہتے ہو، ٹھیک پہچان رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے اس کو پہچان لیا، کیونکہ تورات کے اندر آپ کا نام احمد بتایا گیا تھا، آپ کے چہرے کے، آپ کے جسم کے جو ہائٹ ہے، آپ کا جو جسم ہوگا، آپ کے صحابہ کے جو نام تک جو تھے وہ کافی حد تک تورات میں بڑی وضاحت کی گئی تھی کہ اللہ کے قرآن کہتے ہیں دوسرے سپارے کے اندر کہ یہود و نصارہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو پھر بابا نے چچا سے پوچھا کہ تم کیا کہتے ہو ان کا متعلق، کیا رائے تمہاری؟ اس نے کہا اللہ کی قسم میں جب تک زندہ رہوں گا میں اس کے ساتھ عداوت رکھتا ہی رہوں گا، یعنی میں کبھی اس کی بات کو صحیح نہیں مانوں گا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو وہ بھی مطلب کہ آپ وسلم کے پاس ہے، وہ بھی یہودی تھے، وہ بھی آپ کے چہرے کے اوصاف دیکھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کی صورتحال ان کی چلتی رہی، پھر آپ وسلم نے مسجد نبوی کو تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ ادھر مسجد نبوی تعمیر ہو رہی تھی، ادھر آپ نے صحابہ اکرام کو آپس میں بھائی چارہ قائم کروایا ان کا، یعنی ان کو آپس میں بھائی بھائی بنایا، ایک مہاجر کو ایک انصار کے حوالے کیا، کہا یہ تمہارا بھائی ہے، اس کا تو نے خیال رکھنا ہے۔ ادھر آپ نے مدینے کے اندر آتے ہی جو پہلا کام کیا وہ آپ نے کیا کیا؟ مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی۔ وہ مسجد نبوی جو تھی وہ 2 یتیم بچوں کے پاس زمین تھی، آپ نے ان سے لی وہ زمین، اور آپ نے وہ زمین ان سے پیسوں کے ساتھ خریدی، ویسے نہیں آپ نے خریدی، پیسوں کے ساتھ خریدی۔ جو کہ یتیم بچے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم نے اس کی قیمت نہیں لینی، آپ نے فرمایا نہیں، آپ یتیم بچے ہو، آپ نے ان کو قیمت دی، اور آپ مسجد بنا رہے تھے، ایسے بنا رہے تھے آپ مسجد کے خود اینٹیں ڈھو رہے تھے مسجد کی، اور خود پتھر اٹھا اٹھا کے لگا رہے تھے، اور ساتھ میں شعر پڑھے تھے، اے اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، اے اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، اے اللہ انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ یعنی آپ کو انصار سے اتنا پیار تھا، اتنی محبت تھی کہ جب آپ آخری ٹائم دنیا سے جا رہے تھے نا، تب بھی آپ نے اپنے صحابہ سے کہا تھا کہ اے صحابہ انصار کا خیال رکھنا، اگر ان سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو نظر انداز کرنا، کیونکہ انصار کا یہ احسان تھا کہ انہوں نے صحابہ کو، مہاجرین کو گھر دیے، جگہ دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کا احسان بھولا نہیں کرتے تھے، کبھی بھی، ہمیشہ احسان کا بدلہ آپ دیا کرتے تھے۔ تو یہ شعر پڑھ رہے تھے، جب آپ یہ شعر پڑھ رہے تھے اور انصار اور مہاجرین کے لیے بخشش کی دعا کر رہے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ کسی کے لیے دعا کر دیں آپس میں تو ہمارا دل ایک دوسرے کے لیے خوش ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کے نبی اپنی زبان سے کہہ رہے ہوں گے اللہ انصار کو معاف کر دے، اللہ مہاجرین کو بخش دے، تو صحابہ کے دل کیسے تڑپ رہے ہوں گے۔ تو آگے سے صحابہ کہنے لگے کہ یہ جو بوجھ ہے یہ خیبر کا بوجھ نہیں ہے، یہ ہمارے پروردگار کی قسم، یہ جو اللہ نے ہمیں دین دیا، اسلام دیا، ہم اس پہ بڑا خوش ہیں۔ آپ صحابہ کے الفاظ پہ خوش ہو رہے تھے، اور ساتھ میں صحابہ کہتے کہ اگر ہم بیٹھے رہے اور ہمارے نبی کام کرتے رہے، یعنی کام کروانے کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ کرنا شروع کر دو، صحابہ بھی کریں گے۔ اب صحابہ بھی کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر رہے ہیں، اور جہاں پہ آپ مسجد نبی بھی بنا رہے تھے نا، وہاں پہ مشرکین مکہ کی، مشرکین مدینہ کی کچھ قبریں تھی، آپ نے ان کو کھیڑ دیا، درخت تھے، غرقت کا بھی درخت تھا، اس کو بھی کھیڑ دیا، اور جو کھجور کے درخت ہے نا ان کو آپ نے قبلہ کی جانب لگا دیا، یعنی نشان بنا دیا کہ قبلہ اس سائڈ پہ ہے، اور اس زمین کو آپ نے برابر کر دیا، اور جو اس کے دروازے تھے وہ آپ نے پتھروں کے بنائے، دیواریں جو تھی وہ کچی اینٹ کی بنائی اور گارے سے بنائی، چھت پر آپ نے کھجور کی شاخیں لگائی، پتے ڈلوائے، کھجور کی شاخیں، کھجور کے پتوں کی مسجد کی چھت تھی، ساری کی ساری مسجد کی چھت اسی کے ساتھ تھی۔ یہی وجہ ہوتی تھی کہ اکثر جب بارش آتی تھی نا تو وہ لیک ہو جاتی تھی، پانی آنے لگ جاتا تھا، اور اس طرح زمین پر ریت اور چھوٹی چھوٹی کینکریاں بچھا کے ان کو بھی برابر کر دیا۔ 3 دروازے لگائے آپ نے مسجد نبوی کے، قبلے کی دیوار سے ایک پچھلی دیوار تک 100 ہاتھ اس کی لمبائی تھی اور اتنی ہی اس کی چوڑائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے ساتھ ساتھ کچھ مکانات تعمیر کروائے، حجرے بنائے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے تھے۔ جب مسجد بن گئی
اور وہ خشک ہو گئی. چند دن بعد پھر آپ ابو ایوب کے گھر میں رہ رہے تھے نا، پھر وہاں سے آپ مسجد نبوی کے اندر آ گئے. اب جو مسجد نبوی تھی نا، وہ صرف ایک مسجد نہیں تھی بلکہ ایک یونیورسٹی تھی، اسلامک یونیورسٹی، جو آج بھی مدینہ یونیورسٹی جس کو بولا جاتا ہے، جس میں مسلمان اسلامی تعلیمات حاصل کرتے تھے. ایک محفل تھی مسجد نبوی جو تھی، وہاں پہ محفل لگتی تھی. محفل سے کیا مراد ہے کہ یعنی سارے مشورے، مجلس شورا، مشورے ہوتے تھے کہ کیا کرنا ہے، کل کو کس کو دعوت کا پیغام بھیجنا ہے اسلام کا، کل کو کس سے بات کرنی ہے. وہاں بیٹھ کے آپ کے ساتھ ابو بکر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے صحابہ وہاں بیٹھ کے مشورے کرتے تھے. اور مجلس انتظامیہ یعنی سارے انتظام وہیں بیٹھ کے ہوتے تھے، وہاں بیٹھ کے ہوا کرتے تھے. اسلامی تعلیمات بھی وہیں ہوا کرتی تھی. اور وہ جو چبوترا جس کو بولتے ہیں وہ بھی وہیں پہ تھا، جس سے کہ اصحاب صفا قرآن سیکھا کرتے تھے. یہ جو مطلب کہ بچے ہوتے ہیں نا قرآن سیکھتے ہیں، ان کی بڑی ویلیو ہے. ہمارے یہاں نا بڑا ان کو مطلب ویلیو نہیں دی جاتی، ان کو بڑا عجیب سا دیکھا جاتا ہے کہ لو جی جو بچہ نہیں پڑھتا اس کو مدرسے میں لگا دیں، یہ کہیں نہیں چل رہا اس کو مدرسے میں لگا دیں. ہمارے ہاں اس طرح کا ماحول بنا دیا گیا ہے. اور جو بچہ قرآن حافظ بننے لگ جاتا ہے تو اماں کہتی ہے کہ تم حفظ کر لو گے تو تمہیں آگے جا کے مشکل ہوگی، سوچ لو تم. ماں بھی یہی کہتی ہے، بچی بھی آگے سے یہی کہتی ہے. دیکھیں جو حافظ قرآن کی ویلیو ہے نا، وہ اتنی بڑی ہے کہ قبر کی مٹی اس کے جسم کو نہیں کھائے گی. سب سے پہلا مدرسہ جو تھا وہ میرے پیغمبر نے مسجد نبوی کے اندر اصحاب صفا کے لیے کھولا تھا. وہ چبوترے پہ بیٹھتے تھے، سارا دن قرآن پڑھتے تھے. ان کی کنڈیشن کیا تھی؟ ان کی کنڈیشن یہ تھی کہ ان کے اوپر ایک کپڑا ہوتا تھا، کسی نے نیچے سے سوئی کے ساتھ ٹانکا لگایا ہوتا تھا، کسی نے کانٹا ہی لگایا ہوتا تھا. کسی کے اوپر کپڑے پورے ہوتے تھے، کسی کے اوپر نہیں ہوتے تھے. کوئی کھانے کے لیے چیز نہیں تھی، محلے کا کوئی بندہ کھانا بھیج دیتا، کبھی کوئی بھیج دیتا، وہی کھا کے، یا آپ کے پاس کوئی گفٹ آتا آپ وہ کھاتے اور ان کو بھیج دیتے، وہی کھا کے گزارا کرتے. تو یہ بات بھی سمجھ لیں کہ جو مدرسوں کے بچے ہوتے ہیں ان کو کھانا کھلانا بھی جو ہے وہ بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا اجر ہے. ان کو کھانا کھلانا، ان کے یونیفارم کا خیال رکھنا، ان کو کپڑا پہنانا. یہ رسم کہاں سے چلتی آ رہی ہے؟ ویسے تو ہم بڑی رسمیں مانتے ہیں نا، دیکھیں صحابہ کرام ان کو کھانا بیچتے تھے، ان کو کپڑا بیچتے تھے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑا اجر ہے. اب اس کے بعد وہاں بیٹھ کے سارے معاملات طے ہوتے تھے، ساری باتیں ہوتی تھی. اس کے بعد پھر جو معاملہ ہوا وہ ہوا اذان کا. مکے میں جتنی دیر رہی ہے نا، اذان نہیں ہوتی تھی. نماز کا ٹائم ہوتا، آ جاتے، 2 نمازیں تھی بس. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے اس کے بعد 5 نمازیں ہوئی ہیں. اب مدینے میں آ کے اذان کا حکم دیا گیا. اذان کا حکم کیسے دیا گیا؟ ایک صحابی تھے عبداللہ بن عبد ربہ، ان کا نام تھا عبداللہ بن عبد ربہ. یہ سوئے ہوئے تھے، خواب میں دیکھتے ہیں کہ ان کے خواب میں نا ایک بندہ آیا. وہ کہتے ہیں کہ دن کو پہلے یہ مشورہ ہو رہا تھا کہ اللہ کے نبی اب لوگ زیادہ ہو گئے ہیں تو اب اذان کے نماز کے لیے کیسے بلایا کریں. تو کسی نے کہا ناقوس لے لے جو یہودیوں کا باجا ہے، کسی نے کہا جو عیسائیوں کا باجا ہے وہ لے لے. بحث ختم ہوگی، یہ اپنے گھروں میں جا کے سو گئے، کوئی بات مقرر نہیں ہوئی. تو رات کو خواب میں دیکھتے ہیں ایک فرشتہ آتا ہے ان کے خواب میں، تو وہ ان کو پوری اذان سکھاتا ہے. تو صبح یہ مسجد میں آئے، انہوں نے اللہ کے نبی کو بتایا کہ رات میں نے خواب میں یہ اذان دیکھی ہے، یہ کلمات مجھے ایک فرشتہ سکھا کے گیا. آپ نے فرمایا تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو، اس کے اندر تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو، تم یہ اذان بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھا دو، کیونکہ ان کی آواز اونچی تھی. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی گئی اور انہوں نے چھت کے اوپر چڑھ کے اذان دی. اور جب وہ اذان دے رہے تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ لیٹے ہوئے تھے. ان کے پاس سے ایک شخص گزرا، وہ کہا تھا الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. تو وہ بھی اپنا کپڑا گھسیٹتے گھسیٹتے، الفاظ حدیث کے کہ مسجد میں آئے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں نے بھی یہ خواب دیکھا ہے. تو آپ نے فرمایا یہ اذان ہی ہے. لہذا کل جو بحث ہو رہی تھی ناقوس وغیرہ کی، یہود و نصارہ کا تو کوئی کام اللہ یا اس کا نبی برداشت نہیں کرتے کہ دین میں آئے، تو ان کا باجا نہیں بجانا، بلکہ اب یہ اذان ہوا کرے گی. اس کے بعد پھر اذان شروع ہوگی. اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھائی چارہ قائم کروایا اس کی تو کیا ہی بات تھی. آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ تم آپس میں بھائی بھائی بن کے رہنا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مہاجر کے ساتھ بھائی چارہ قائم کروایا.
کل یہ 90 آدمی تھے، آدھے مہاجر اور آدھے انصار تھے۔ تو ان کا جب بھائی چارہ مقرر کروایا گیا تو مہاجرین جو تھے وہ انصار کے گھروں میں رہ رہے تھے، تو جو انصار تھے انہوں نے ایسا بھائی چارہ قائم کیا کہ بخاری کی حدیث ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی تھے، ان کا اپنے بھائی بنایا سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو سعد نے کہا کہ اے عبد الرحمن، میرے پاس بہت مال ہے، میں آدھا مال آپ کو دیتا ہوں، میری 2 بیویاں ہیں، دونوں خوبصورت ہے، آپ دیکھ لو۔ اس وقت ابھی پردے کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی، آپ دیکھ لو، ان میں سے جو آپ کو پسند ہے میں اس کو طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد آپ اس سے نکاح کر لینا۔ عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے نہیں، اللہ آپ کو برکت دے، آپ مجھے بازار کا راستہ دکھائیں۔ بازار گئے، وہاں پہ پنیر جو مطلب کہ دہی وغیرہ جو ہم بناتے ہیں نا اس کے اوپر سے بناتے ہیں اتار اتار کے، وہ پنیر لے کے انہوں نے سیل کیا، کافی ان کو پیسہ ہوا، آہستہ آہستہ ان کا کاروبار چل گیا، اور پھر انہوں نے شادی بھی کر لی۔ آپ نے پوچھا تم نے حق مہر کیا دیا؟ اس نے کہا دیا ایک سونے کی ڈلی دی ہے، یعنی چند دنوں میں اتنی برکت آ گئی۔ اسی طرح اور صحابہ کو کا بھی آپ نے آپس میں بھائی چارہ قائم کروایا۔ وہ جو بھائی چارہ قائم کروایا آپ نے، وہ کن وجوہات پر کروایا، اس کے اندر شرائط کیا رکھی؟ اگر آپ یقین کریں کہ ان شرائط کو آپ دیکھیں یا ان جو آپ نے ان کو نصیحتیں کی تھی آپ ان کو سنیں، تو آپ سوچیں گے کہ واقعتاً اگر یہ ساری باتیں ہمارے گھروں میں آ جائے تو ہمارے گھروں میں کبھی لڑائی نہ ہو۔ یہی وہ باتیں تھی، یہی وہ بیس تھی جس کے اوپر پوری اسلامی شریعت قائم دائم ہو گئی تھی، جس کے اندر بڑے بڑے دشمنوں کا پھر مسلمانوں نے مقابلہ کیا۔ اور کون کون سی وہ باتیں تھی جن کے اندر مہاجرین نے بڑھ چڑھ کے پھر حصہ لیا؟ کون سی ایسی شرائط تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر قائم کی؟ بہت ہی زبردست تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو باتیں کہی، سب سے پہلی بات آپ نے ان کو یہ کہی، آپ نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا ہمسایہ اس کی شرارتوں اور تباہ کاریوں سے محفوظ نہیں ہوگا۔ کیونکہ نئے نئے آئے تھے، یہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور وہ ادھر سے آئے تھے، تو یہ بات ان کے لیے لازمی تھی تاکہ ایک دوسرے کا خیال رکھے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں نہیں داخل ہوگا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں ہوگا۔ نمبر 2، آپ نے خود بھی اپنے آپ میں دیکھنا ہے، ہم لوگوں نے خود بھی دیکھنا ہے کہیں ہمارے ہمسائے ہم سے تنگ تو نہیں، پریشان تو نہیں۔ نمبر 2، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ آپ تہجد گزار ہے لیکن آپ کی زبان اتنی جاہلیت والی ہے کہ اگلا بندہ آل ٹائم آپ سے پرسکون رہتا ہے، تو پھر آپ کیسے مسلمان ہیں؟ سوچئے ذرا، اپنے اپنے ہم گریبانوں میں جھانکتے ہیں، غور کرتے ہیں، کیا واقعی ہم بھی ایسے ہی مسلمان ہیں کہ ہماری زبان سے آل ٹائم دوسرا بندہ پریشان رہتا ہے؟ ایسا رویہ اختیار کرتی ہے گھر کے اندر کہ بولنے کی تو ضرورت ہی نہیں پڑتی، اگلے بندے کا جینا عذاب کر دیتی ہے۔ خدا را دوسروں کے لیے پرسکون بنے، دوسروں کے لیے امن والی بنے۔ اگر آپ سیرت نبی پڑھ رہی ہیں تو دیکھیے سیرت نبی ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ نمبر 3، آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ جو چیز فالتو پڑی ہے گھر میں وہ اٹھا کے کسی کو دے دیں، چلے اس کے استعمال میں آ جائے گی۔ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، آپ مومن تب بنیں گے سب سے اچھی چیز دیں اللہ کے راستے میں، اور اپنے مومن بھائی کو تحفے میں سب سے اچھی چیز دیں۔ جب یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا، یہ بات کہی لن تنالوا البر حتى تنفقوا، چوتھے سپارے کی پہلی آیت نازل ہوئی تو ابو طلحہ سب سے پہلے بھاگے آئے، کہا اللہ کے نبی میرا باغ ہے، مجھے بڑا پسند ہے، وہ میں نے آپ کو دیا، آپ اس کو جیسے مرضی کریں۔ کہتا ہے مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ دیکھیں انہوں نے اپنا سب سے پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کی۔ اسے کہتے ہیں مومن کہ جب اس کے سامنے دین کی بات ہو وہ فوراً عمل کرنے کی کوشش کرے۔ نمبر 4، سارے مومنین ایک دوسرے کے لیے ایسے بن جائیں جیسے ایک جسم ہے۔ اگر آپ کی آنکھ کو تکلیف ہے تو آپ کا سارا جسم ڈسٹرب ہے، اگر آپ کے سر کو تکلیف ہے تو آپ کا سارا جسم پریشان ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو آپ سارے ایسے بن جائیں۔
اگر خود آپ لوگ ایک محلے کے لیے ایسے نہیں بن سکتے تو خدا را ایک فیملی میں تو ایسے بن جائیں. ساس رو رہی ہوتی ہے بیٹھی، بہو موبائل پہ لگی ہوتی ہے، ساس اپنے کارناموں میں لگی ہوئی، بہو اپنے کارناموں میں لگی ہوئی ہے. اگر ہمارے ہمسائے ہیں تو وہ ہم سے پریشان ہے، اگر ہماری فیملی ہے تو وہ ہم سے پریشان ہے. خدا را ایسے مومن بنیے جیسے یہ مہاجر اور انصار بنے تھے. کہا اگر سر میں تکلیف ہے تو سارا جسم تکلیف محسوس کرے. نمبر 5، مومن کے لیے ایک امارت کی طرح ہے جس کا بعض حصہ بعض کو قوت پہنچاتا ہے. جیسے ایک دیوار گر جائے تو امارت کھوکھلی ہو جاتی ہے، ایسے ہی اگر ایک بھائی آپ کا پریشان ہے تو آپ بھی اس کی پریشانی میں پریشان ہو کے اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کریں، اس کے لیے امارت بنے. اگر وہ گر رہا ہے تو اس کو کھڑا کریں. ہم لوگ گرتے کو گرا تو دیتے ہیں لیکن کھڑا نہیں کرتے. بڑے عجیب ہیں ہم اس معاملے میں، بڑے ہم گھٹیا اس معاملے میں. ہمیں دوسروں کی عزت برداشت نہیں ہوتی، ہمیں دوسروں کا سکون برداشت نہیں ہوتا، بے سکونی ہمیں ان کی بڑی اچھی لگتی ہے، پھر ہم بڑا خوش ہوتے ہیں. نمبر 6، آپس میں بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو، ایک دوسرے کی پیٹھ کے پیچھے باتیں نہ کرو. اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن جاؤ. کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے. بغض نہ رکھو. جب بندہ اللہ کی رضا میں راضی ہوتا ہے نا، وہ پھر کبھی بھی بغض نہیں رکھتا. بغض تب بھی آتا ہے جب اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہوتا ہے. اس کے پاس یہ چیز کیوں آ گئی، میرے پاس کیوں نہیں آئی، اس کے گھر میں یہ چیز کیوں آ گئی، میرے گھر میں کیوں نہیں آئی. اس طرح کی باتیں بندہ تب بھی دیکھتا ہے جب وہ اللہ کی رضا میں راضی نہیں ہوتا. ہر حال میں کوشش کریں کہ آپ اللہ کی رضا میں راضی ہوں. بغض نہ رکھیں، حسد نہ کریں، کینہ نہ رکھیں. حسد بھی آپ تب بھی کرتی ہیں جب آپ اللہ کی رضا پہ راضی نہیں. جو چیز آپ کی قسمت میں ہے نا وہ آپ کو ہی ملنی ہے، وہ آپ سے کچھ چھین نہیں سکتا. جو آپ کی قسمت میں نہیں ہے وہ آپ کے منہ سے بھی گر جائے گی، وہ کبھی آپ کو نہیں ملے گی. اور بھائی بھائی بن جاؤ آپس میں اور ناراض نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو بندہ 1 سال تک اپنے بہن بھائی سے ناراض رہتا ہے اور وہ مر جاتا ہے، قیامت کے دن وہ قاتلوں میں سے اٹھایا جائے گا. اب کیا دل کرتا ہے آپ کا، ہم لوگ بہن بھائیوں کو نہیں بلاتے. کیوں نہیں بلاتے؟ او میں نہیں اس کو بلانا، یہ جب بھی جاؤ ایسے کرتی ہے، یہ سیدھے منہ بلاتی نہیں ہے، اس کا کوئی حال نہیں ہے، اس نے مجھے رشتہ نہیں دیا، اس نے ایسے نہیں کیا، اس نے ایسے نہیں کیا، اس کو نہیں ملنا آتا ہے، اس کا تو حال ہی ہے. تو یہ تو ہر وقت تسبیح پڑھ کے پتہ نہیں کتنے کتنے ہمیں دوسروں کے اوپر اعتراضات ہیں. بھئی ہر بندے کی اپنی ذاتی ایک لائف ہے، جتنا آپ کا اس کے ساتھ تعلق ہے اتنا نبھائیں. آپ طریقے سے ملیں، طریقے سے چلیں. آپ اس کی ذاتی زندگی میں انٹرفیئر کر کے اس کی بھی خراب کرتے ہیں، اپنی بھی خراب کرتے ہیں. جتنا آپ کا حکم ہے، اللہ نے آپ کو حکم دیا اتنا اس کو ملے اور اس کے معاملات میں آسانیاں پیدا کرے. نمبر 7، مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہ کرے، اسے دشمن کے حوالے نہ کرے. اور جو شخص، بڑی زبردست بات ہے، بڑی ہی زبردست بات ہے، جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے اللہ اس کی حاجت پوری کرتا ہے. کتنے مزے کی بات ہے نا کہ اگر آپ کسی کی کوئی مشکل آسان کرتے ہیں تو اللہ آپ کی مشکلیں آسان کرتا ہے. اور اس سے بھی زبردست بات، جو شخص کسی مسلمان سے کوئی غم دور کرتا ہے اللہ اس کا غم دور کرتا ہے. اور جو شخص دنیا میں کسی کی پریشانی کو آسانی میں تبدیل کرے گا، اس کی مشکل کو آسان کرے گا، اللہ اکبر، اللہ قیامت کے دن اس کی پریشانیوں کو آسان کر دے گا. یہ کتنا بڑا سودا ہے. اگر ہم اس کے اوپر عمل کریں تو ہم کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے. ذرا بات کی گہرائی میں جائیں، کتنا زبردست سودا ہے. دائیں بائیں دیکھا کریں، اپنے دائیں بائیں دیکھا کریں. آپ کے بہن بھائی، آپ کی کوئی عزیز و کار، آپ کی ماں، کوئی آپ کی ساسو ماں، سب سے پہلے ان لوگوں کو تو حق ہے آپ کے اوپر. ان کی مصیبتیں، ان کی مشکلیں دور کیا کریں. یہ نہ کہا کہ یہ میری چیز ہے بس اس پہ میرا حق ہے، نہیں، ان کی مشکلیں دور کیا کریں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کیا کریں. اور پھر دیکھیں کہ اللہ دنیا میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. اور سب سے بڑھ کے میں کہتی ہوں اس جیسا تو سودا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اللہ قیامت کے دن آپ کی مشکلیں آسان کرے گا، جو کہ ہے ہی سختیوں کا دن ہے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ اس دن ماں اپنے بیٹوں کو بھول جائے گی، بیوی اپنے خامد کو بھول جائے گی، بیٹا اپنی ماں کو بھول جائے گا. اتنا سخت دن ہوگا وہ.
اس دن اللہ آپ کی پریشانیاں دور کرے گا. یقین کیجئے یہ بڑے مزے کی بات ہے, اور دل میں ابھی اپنے رب سے عہد کیجئے کہ ہم انشاءاللہ دوسروں کی مشکلیں دور کرنے والے بنیں گے, نہ کہ مشکلیں ڈالنے والے. خدا کا واسطہ ہے, اگر آپ دور نہیں کر سکتے تو ڈالا نہ کرے دوسروں کو مشکلوں کے اندر. 8ویں بات, تم لوگوں پر مہربانی کرو, اللہ تم پر مہربانی کرے گا. کرو مہربانی, تم اہل زمین پر, خدا مہربان ہوگا تم پر عرش بری پر. پھر فرماتے ہیں 9ویں بات کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا, وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا سو جائے. آپ سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ آپ کا ہمسایہ بھوکا کیوں سو گیا؟ اللہ نے کہنا میں نے تم سے کھانا مانگا تھا, تم نے مجھے کیوں نہیں دیا؟ بندے نے کہنا اللہ آپ تو خود مجھے کھلاتے تھے. اللہ نے کہا تیرے سے فلاں مانگنے والا آیا تھا, اگر تو اس کو کھلاتا تو مجھے کھلاتا, تو اس کو پہناتا تو مجھے پہناتا. جو دنیا میں کسی کو کپڑا پہنائے گا اللہ اس کو جنت کے لباسوں میں سے لباس پہنائے گا. کوشش کیا کریں اپنے کپڑے مومن لوگوں کو, نیک لوگوں کو دیا کرے, ان کو پہنایا کرے. جو محلے میں نمازی ہے, جو مسجد میں امام ہے, ایسے لوگوں کو پہنایا کرے, تاکہ آپ کی جو جب تک اس کے جسم پہ کپڑا رہے گا تب تک اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. مصائب سے آپ کی حفاظتیں ہوں گی, مصیبتیں کم ہو جائیں گی, اور اس سے بھی بڑی بات کہ آپ کو جنت میں لباس پہنایا جائے گا. دیکھا کرے اپنے دائیں بائیں کوئی ایسے لوگ جو کہ واقعتاً مستحق ہے, ان کی مدد کیا کرے. نمبر 10, مسلمان گالی گلوچ کرنا اس کے لیے فسق ہے, اور مسلمان کو مارنا کفر ہے. نمبر 11, راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے, اور ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے. کوئی چیز راستے میں پڑی ہے, آپ صلی اللہ نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ جنت میں نا ایک ٹہنی کے ساتھ جو رہا تھا, جو لے رہا تھا. تو پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا اللہ کے نبی یہ مطلب کہ جا رہا تھا راستے میں, تو راستے میں اس کے کانٹا پڑا تھا یا کوئی تکلیف دہ چیز پڑی تھی, اس نے ہٹا دی, اللہ نے اس کی نیکی کی قدر کرتے ہوئے اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دیا. یعنی آپ دیکھیں کوئی ایسی چیز جو تنگ کر رہی ہے اس کو ہٹا دے. نمبر 12, آپ نے صدقے اور خیرات کی ترغیب دیتے ہوئے کہا, ایسے فضائل بیان کیے کہ لوگ اپنے کانٹے, اپنی انگوٹھیاں, اپنے ہار اتار کے عورتیں دے دیتی تھی, اور عثمان غنی جیسا شہزادہ سارا مال ہی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا تھا. اس کے بعد نمبر 11 ہے, آپ فرماتے تھے کہ جو مسلمان کسی ننگے کو کپڑا پہنائے گا اللہ اس کو جنت کا لباس پہنائے گا. فرمایا آگ سے بچو, آپ فرماتے سے آگ سے بچو, اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے دو. اچھا ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی اگر نہ کچھ ہو پاس صدقہ کیسے کریں؟ میں جاؤ کام کرو, اپنا بھی پیٹ بھرو, اور اس میں سے اللہ کے راستے میں صدقہ بھی دو. کہا اگر یہ ہمت نہ کر سکے بندہ, کہا پھر مطلب کہ اس کی جان ہی نہیں ہے اتنی, کہا پھر کسی کی مدد کر دے, جیسے بیٹھا بیٹھا بندہ کوئی کام کر سکتا ہے, جیسے گھر میں سبزی بنا دینا یا گھر میں کوئی ایسا کام کر دینا, تو اس طرح کسی کی مدد کر دو. کہا اللہ کے نبی اگر اس کی بھی ہمت نہ رکھ سکے بندہ, کہا پھر برائی سے رک جا اور نیکی کر. پہلا حکم یہ ہے برائی سے رک جا نیکی کر, دوسرا حکم یہ ہے کہ برائی سے روک نیکی کا حکم دے. یہ بھی ایک صدقہ ہے, یعنی نیکی کا حکم آگے سے آگے. یہ بات آپ کو خوش کر دینی چاہیے, یہ بات آپ کو خوش کر دے, اور آپ پھر سے استقامت پکڑ لیں کہ ہم نے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے اور زیادہ سے زیادہ دینا ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پہلو بہ پہلو ایک دوسرے کی مدد کرتے رہے, لیکن اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو مانگنے سے پرہیز کریں, کہ یہ بھی نہ ہو کہ آپ مانگتے رہیں. پرہیز کریں, ایک دوسرے کی مدد ضرور کریں لیکن مانگنے سے پرہیز کریں. یہ تھی وہ باتیں جن پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا, ان کو لے کے آئے, اور انہوں نے اس کے اوپر عمل کر کے ایک ایسا معاشرہ بنایا, ایسا معاشرہ بنانے میں کامیاب ہو گئے جو تاریخ کا سب سے زیادہ باکمال اور بھرپور معاشرہ تھا. اس جیسا معاشرہ تاریخ میں اس سے پہلے بھی اس کی نقل نہیں ملتی, اس کے بعد بھی آج تک ہمیں ویسا ماحول نہیں ملا. کہ ایسا وقت آ گیا تھا کہ اکیلی عورت نکلتی تھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا, ایک عورت اکیلی جا رہی تھی. عمر نے پوچھا تمہیں ڈر نہیں لگتا اکیلی جا رہی ہو؟ کہتی یا تو عمر مر گیا ہے یا پھر تم عمر ہو. کہ عمر کے دور میں کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ کوئی کسی عورت کو چھیڑ دے.
یعنی انہی باتوں کو بیس بناتے ہیں انہوں نے پھر ایسا معاشرہ بنایا، اتنا زبردست معاشرہ بنایا کہ آگے چل کے پھر پورے مکے کے اندر دوبارہ اسلام آیا، اور پھر دنیا کے شام، فرانس، کتنی دور دور تک اسلام جو تھا وہ پھیلا۔ اور پھر یہی وہ صحابہ کرام تھے جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پھر وہ وقت کے بادشاہ بنے، خلیفہ بنے، اور ایسا ان کی تربیت ہوئی تھی کہ ایک عیسائیوں کے ساتھ ان کی جنگ شروع ہوئی، انہوں نے ان سے فدیہ لے لیا۔ اب فدیہ ہوتا ہے کہ آپ فدیہ ہمیں دے دیں، ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو فدیہ لے لیا، تو ابھی فدیہ لیا ہی ہے تو پیچھے سے ان کو آرڈر آ گیا مسلمانوں کو کہ آپ واپس آ جائیں۔ تو انہوں نے کہا اب ہم نے آپ کی حفاظت تو کرنی نہیں ہے، اب جو ہم نے فدیہ آپ سے لیا نا وہ آپ واپس لے لیں، کیونکہ ہم واپس جا رہے ہیں۔ اب عیسائیوں پہ اس بات کا اتنا اثر ہوا کہ وہ سارے کے سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تربیت کس کی تھی پیچھے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اندر یہ خوبیاں پیدا کر دے اور ہمیں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔